مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمدللہ رب العالمین. ہماری آج کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلاس اور ہماری پچھلی کلاس بیت العقبہ اور اس کے بعد جب صحابہ بیعت کر کے واپس مدینہ طیبہ چلے گئے اور یہ بیعت جو ہے جنگ کے اوپر ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو مکہ المکرمہ سے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا. اب 2 ماہ چند دن کے بعد مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کچھ ایسے مسلمان ضرور رہ گئے تھے جنہیں مشرکین نے زبردستی روک لیا تھا. ان دونوں حضرات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا ساز و سامان تیار کر کے روانگی کے لیے اللہ رب العالمین کے حکم کے انتظار میں تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے اس نے بھی اپنا سامان تیار کیا اور سفر پہ جانے کی تیاری کی. صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ تمہارا مقام ہجرت دکھلایا گیا ہے. یعنی مسلمان جو ہے عام جو مہاجرین تھے وہ حبشہ سے بھی مدینہ منورہ آ گئے، جو پہلے حبشہ گئے تھے وہ بھی مدینہ منورہ آ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی سفر جو ہے مدینے کے لیے تیاری کر لی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ذرا رکو، کیونکہ توقع ہے مجھے بھی اجازت دے دی جائے گی. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے باپ آپ پر یعنی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ، کیا اس کی امید ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ رک گئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کے سفر کریں. اور انہوں نے 2 اونٹنیاں بھی لے لیں اور اس کو جو ہے چارہ دینے لگے اور اس کی خاص جو ہے حفاظت کرنے لگے کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آئے تو اس سفر کے لیے جو اونٹنیاں استعمال ہونی تھی حضرت ابوبکر صدیق نے اس کا انتظام کر لیا. اب قریش جو ہے ان کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا جس کو یہ لوگ دارالندوہ کہتے تھے، اور دارالندوہ جو تھا یہ قصی بن کلاب کا جو گھر تھا ان کو انہوں نے اپنا پارلیمنٹ ہاؤس بنایا تھا. قریش ہمیشہ اپنے فیصلے جو ان کے کام ہوتے تھے، خاص کر ان کے شادی بیاہ کے معاملات بھی یہ لوگ مل کے جمع ہوتے تھے اور سارے معاملات دارالندوہ میں یہ طے کرتے تھے. حجاج کو کے لیے فنڈز جمع کرنا اور ان کے جیسے سقایا کا اور ان کے جو ہے کھانے کا انتظام، یہ ساری چیزیں یہ دارالندوہ میں کرتے تھے. اب جب مشرکین نے دیکھا کہ صحابہ کرام تو تیار ہو کے نکل گئے، بال بچوں اور مال اور دولت کو جیسے لے کے اور خوس اور خزرج کے علاقے میں جا پہنچے ہیں، ان کے اندر جو ہے ایک غم والا جو غم کے لاوے جسے کہتے ہیں نا پھوٹ پڑے. ایسا رنج جو ہے، ایسی تکلیف نے آ کے گر لیا کہ اب ان کے سامنے ایک ایسا عظیم اور حقیقی خطرہ جو بالکل ان کے سامنے کھڑا تھا کہ یہ لوگ مشرکون کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو ہے یعنی قیادت، کمالی قیادت ہے، اور رہنمائی کے ساتھ ساتھ کس قدر یعنی اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیرین زبان عطا کی ہے
اور کلام میں بھی جو ہے بہت زیادہ طاقت ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں صحابہ یہاں سے آہستہ آہستہ نکل کے خوس اور خزرج کے پاس پہنچ رہے ہیں، اور وہ بھی بڑے جنگجو قبیلے ہیں، جنگی صلاحیتیں رکھتے ہیں، اور ان دونوں قبائل کے میں جو ہے یعنی صلح اور صفائی کے آپس میں ان کے جو تھے وہ بھی مطلب ان کے مسئلے حل ہو گئے۔ قریش جو ہے اس بات پر سوچنے لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہاں سے نکلتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے نکلنے کے بعد ان کے لیے خطرے کا سبب بن جائیں گے۔ اور پھر ان کے علاوہ ان کو یہ بھی مسئلہ تھا کہ ان کے جو وہ ہے مطلب جو تجارتی قافلے ہیں وہ تو اسی شہرہ سے گزرتی ہیں جہاں سے یعنی ملک شام سے یہ صرف مکے والوں کی جو مدینہ منورہ کے یہ راستوں سے انہی شہراؤں سے گزر کر اپنے قافلے لاتے تھے، اور یہ جو ہے ملک شام سے مکے والوں کی سالانہ تجارت جو تھی یہ 2.5 لاکھ دینار سونے کے ہوا کرتی تھی، اور ان کے علاوہ اہل طائف وغیرہ کے تجارت اس کے علاوہ تھی۔ اب ان کو جو ہے یہ ساری چیزیں اس پر یہ مسئلہ ہوا کہ مسلمانوں نے وہاں جا کر اگر مضبوطی پکڑی تو ہم تو اپنے تجارت سے بھی نکل گئے، اور کیونکہ آنے والے جو راستے ہیں اب ان کے لیے وہاں پر خطرات اور چیلنجز جو ہیں ان کا سامنا کرنا ہوگا۔ اب مشرکین جو ہے نے اس مقصد کے لیے جو یعنی ایک وہ تھا کہ بیت العقبہ کبریٰ جب ہوا جس وقت تو مشرکین کو اس کا شک بھی پڑ گیا تھا۔ ابو جہل جو ہے یہ آ کے اس نے خوس اور خزرج کے قبیلے سے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم لوگوں کی کوئی خاص میٹنگ ہوئی ہے، اور اس وقت عبداللہ بن ابی ابن سلول بھی تھے جو اسلام نہیں لائے تھے، یعنی مشرک بھی آئے تھے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ طیبہ سے۔ عبداللہ بن ابی نے اسے کہا کہ نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر میری قوم میرا قبیلہ کوئی ایسی خاص اتنی بڑی بات ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی کوئی خاص میٹنگ ہوئی ہو اور مجھے اس کے بارے میں معلوم نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح سے جو ہے ابو جہل کو تسلی ہو گئی اور وہ جو ہے یعنی چلا گیا وہاں سے۔ لیکن اب جو تھے ان کے سارے نمائندے انہوں نے کیا کیا، یہ آپس میں انہوں نے طے کر لیا کہ ہم دارالندوہ میں جمع ہو کر اب اس معاملے کے بارے میں کوئی بات سوچی جائے، جو معاملہ ہمیں پیش ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ سوچنا ہے۔ اس خطرناک اجتماع میں جو تھے قبائل قریش کے جو اہم لوگ تھے، ان میں ابو جہل بن ہشام تھا، جبیر بن معتم تھا، اور تیمہ بن عدی تھا، حارث بن عامر تھا، شعبہ بن ربیعہ تھا، عتبہ بن ربیعہ تھا، ابو سفیان بن حرب تھا، ناظر بن حارث تھا، ابو جنتری بن ہشام تھا، زعمہ بن اسود، حکیم بن حزام، یعنی جو ہے حجاج کے دونوں بیٹے امیہ بن خلف، یہ سارے لوگ تھے۔ اب مقرر وقت پر انہوں نے کیا کیا، جب مشورہ کیا اور انہوں نے ٹائم مقرر کیا کہ اس وقت جو ہے ہم دارالندوہ پہنچیں گے اور وہاں جا کر اس معاملے پر ہم کچھ نہ کچھ ایسا قدم اٹھائیں گے تاکہ اس کو روک دیا جائے، کیونکہ ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، یہاں سے گئے تو نہیں ہیں۔ اب وقت مقرر پر جو ہے یہ لوگ پہنچ گئے، اور ابلیس لعین جو ہے یہ بھی ایک شیخ کی صورت میں جو ہے عبادہ اوڑھ کر وہ بھی آ کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ اب یہ لوگ جو اپنے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اپنے پلاننگز بنا رہے تھے، اب لوگوں نے اسے کہا کہ تم کون ہو؟ ابلیس لعین نے اسے کہا کہ میں جو ہے اہل نجد کا ایک شیخ ہوں، آپ لوگوں کے پروگرام کے بارے میں سن کر حاضر ہو گیا ہوں اور باتیں سننا چاہتا ہوں، اور کوئی بعید ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی خیر خواہ اچھا سا مشورہ بھی دے دوں۔ اب یہ اس کی جو ابلیس لعین کی باتیں سنی ان کو اچھی لگی، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔
اور وہ اندر جا کے بیٹھ گیا۔ اب وہ کہنے لگا، شیخ نجدی نے کہا کہ تمہیں جو ہے خدا کی قسم ہو سکتا ہے میں تم لوگوں کو کوئی عمدہ رائے دے دوں جس کے بارے میں تم جو ہے آج جمع ہوئے ہیں، اور واقعی تم لوگوں کے لیے تو ایک خاص جو ہے یعنی معاملہ تم لوگوں کے ساتھ درپیش ہے۔ اچھا، اب جو ہے یہ لوگ ابو جنتری نے کہا کہ اب یہ اپنے اوپینین پیش کرنے لگیں۔ جب اوپینین پیش کرنے لگیں تو ابو جنتری نے کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر لیتے ہیں اور پھر باہر سے دروازہ بند کر دو، اور اسی انجام میں جیسے علیہ باللہ اس کے موت کا انتظار کر دو۔ اور اسے پہلے کچھ شعراء جو تھے بڑے بڑے، زہیر اور جو ہے ایک اور بھی شاعر تھے نابغہ وغیرہ کے ساتھ انہوں نے ایسے ہی کیا تھا۔ کچھ ان کے ساتھ اختلافات آئے ہوں گے اور ان کو زنجیروں میں جکڑ کر باندھ کر جو ہے دروازہ بند کیا اور کمرے کے اندر چھوڑ دیا، جیسے کہ اپنے آپ ان کو موت آ گئی ان شعراء کو۔ اور علی اعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو جنتری نے یہی وہ کر دیا، مشورہ دے دیا۔ شیخ نجدی کو یہ مشورہ پسند نہیں آیا، ابلیس لعین کو۔ کہنے لگا نہیں، خدا کی قسم یہ مناسب رائے نہیں ہے، واللہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا جیسے کہ تم کہہ رہے ہو، اب اس کی جو ہے خبر یعنی بند دروازے سے باہر نکل گئی تو اس کی ساتھیوں کو تو اس کے بارے میں پتہ چل گیا، وہ یہاں پہ پہنچیں گے اور کوئی بعید نہیں کہ تم لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اٹیک بھی کر لیں گے، اسی طرح اپنے شخص کو بھی لے جائیں گے اور تم لوگوں کو جو ہے نقصان بھی دے دیں گے، لہٰذا یہ کوئی اچھی تجویز نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے انہوں نے ایک اور تجویز پیش کر دی، وہ تجویز جو تھی، اب اس نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے ملک سے نکال دیتے ہیں، یعنی یہ ہمیں نظر نہیں آئے گا اور ہم اس کو جلا وطن کر دیتے ہیں، لہٰذا ہم اپنے کام جو ہیں یہ سارے کچھ ہم آرام سے کرتے جائیں گے اور جو ہے اسی طرح ہمارا معاملہ بھی حل ہو جائے گا۔ شیخ نجدی نے کہا، نجدی استغفر اللہ جو ہے ابلیس لعین، اس نے کہا کہ نہیں، اب مجھے جو ہے یہ بات بھی پسند نہیں ہے، یہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر تم لوگوں نے باہر بھیج دیا تو آپ کی زبان اتنی شیرین ہے کہ عرب کے باہر سارے لوگ جو ہے اس کو جو ہے اس کے پیروکار بن جائیں گے اور تمہارے اوپر اٹیک کر دیں گے، تو لہٰذا یہ تو تمہارے لیے بڑے خطرے کی بات ہو گئی۔ شیخ نجدی نے یہ معاملہ جو ہے اس تجویز کو بھی نہیں مانا۔ اس کے بعد جو ہے اس مکے کا جو سب سے بڑا یعنی مجرم تھا ابو جہل، یہ کھڑا ہو گیا اور اس جو تھا اس گینگ کا یہی سردار بھی تھا۔ اس نے کہا کہ اس شخص کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر جو ہے نہیں پہنچے ہو، جو رائے میرے یعنی اس کے شیطانی دماغ میں تھی۔ لوگوں نے کہا کہ ابو الحکم وہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نس نوجوان کو منتخب کر دیا جائے، پھر اس کو جو ہے ایک تیز تلوار دے دیں، یعنی ہر ایک قبیلے میں سے، اور ان سب کے جتنے بھی اشخاص ہوں گے یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر جمع ہو جائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت گھر سے نکلتے تھے، بیت اللہ جاتے تھے عبادت کے لیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے تو سارے لوگ مل کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اٹیک کریں گے اور الیاذ باللہ اسی طرح سے آپ کو قتل کر دیں گے، اور مطلب اب جو ہے کوئی ایک شخص پہ تو الزام نہیں آئے گا، ظاہر ہے کہ ہر ایک قبیلے کا ایک ایک شخص جو ہے اس میں شامل ہوگا، ہر ایک قبیلے کا جو ہے ایک ایک شخص جو ہے اس میں آ جائے گا۔ اب انہوں نے جب یہ تجویز پیش کی کہ جو ہے کہ جیسے کہ سارے جو ہے یعنی اب بنو ہاشم جو ہے
بنو ہاشم اب سارے کے سارے قبائل کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتے ہیں، سارے کے سارے قبائل کے ساتھ تو وہ نہیں لڑ سکتے ہیں، تو لہٰذا اب دیت پر ہی وہ راضی ہو جائیں گے۔ جب دیت پر وہ راضی ہو جائیں گے تو ہم انہیں خون بہا ادا کر دیں گے، ہم خون بہا جو ہے وہ ادا کر دیں گے۔ شیخ نجدی نے کہا کہ بات جو ہے رہی یہی سب سے اچھی تجویز ہے۔ اب اس آدمی کا جو مشورہ ہے، جو بات ہے، یہ بہترین بات ہے، تو لہٰذا اسی بات پر انہوں نے اتفاق کیا اور یہ جو ہے یعنی اپنے اپنے اس میں چلے گئے، گھروں میں اس وقت چلے گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے، اللہ تبارک تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو ہے آپ کو یہ پوری بات، پورے حالات قریش کے سازش سے آ کر یعنی آگاہ کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور وہی لے کر آئے اور آپ کو جو ہے روانگی کے لیے اجازت دے دی، آپ کو اجازت دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہاں سے ہجرت کریں، اور وقت کا تعین بھی فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رات جو ہے اپنے بستر پر نہ گزاریں، یہ بستر پر یہ رات نہ گزاریں۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت جب وہی نازل ہوئی تو دوپہر کے وقت آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے، اور ان کے ساتھ جو ہے سارے ہجرت کے جو پروگرام تھے، جو مراحل تھے، یعنی وہ طے فرما دی، صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت جو ہے ہمارے گھر آ گئے، ہمارے مکان پر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یوزول جو تھے وہ کبھی دوپہر کے وقت نہیں آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سر ڈھانکے ہوئے تھے، اور ایسا وقت تھا کہ آپ تشریف نہیں لایا کرتے تھے اس وقت پر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی اہم معاملے کی وجہ سے تشریف لائے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی اور آپ کو اجازت دے دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جو لوگ تمہارے پاس ہیں انہیں ہٹا دیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میرے اہل خانہ ہیں، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ان سے کوئی مطلب وہ نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ جیسے اجازت مل چکی ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ اے رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو ہے اجازت اللہ کی طرف سے مل گئی ہے۔ اس کے بعد ہجرت کے جو ہے پروگرام انہوں نے طے کر لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے اور رات آنے کا جو ہے انتظار کرنے لگے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کا جو ہے قریش نے گھراؤ کر دیا۔ اب ان میں جتنے بھی ان کے بڑے بڑے لوگ تھے، ابو جہل بن اشام، عقبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف، طعمہ بن عدی، اور یہ سارے جو تھے، ابی بن خلف، یہ سارے لوگ جو تھے، اور انہوں نے ہر قبیلے کے نوجوانوں کو جمع کیا، اور بس یہی تھی کہ رات کی تاریکی ہو جائے اور تاریکی میں جا کے گھات لگا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر جو ہیں بیٹھ گئے، یہ لوگ بیٹھ گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو یہ لوگ جو ہیں آپ پر ٹوٹ پڑیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اب اللہ رب العالمین نے ان کو کبھی بھی ان کے ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں کرنے دینا تھا، اور ابو جہل جو ہے اس وقت بڑے متکبرانہ انداز اور غرور کے انداز سے مذاق اور احتضاء کرتے ہوئے جو ہے اپنے گہرے ڈالے والے ساتھی جو ہے ان سے کہتے ہیں کہ دیکھتے نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہتا ہے کہ اگر تم لوگ اس دن میں داخل ہو گئے اور تم لوگوں نے اس کی پیروی کی، عرب اور عجم کے تم بادشاہ بن جاؤ گے، اب مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے لیے اردن اور شام جیسی باغاتیں یعنی جنتیں ہوں گی۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ان کی طرف سے یعنی تمہارے اندر کیا ہے، ذبح کے واقعات پیش آئیں گے،
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے ہی وارننگ دی تھی، اور یہی کچھ بدر میں ان کے ساتھ ہوا۔ اور پھر تم جو ہے مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے لیے آگ ہی آگ ہوگی جس میں جلائے جاؤ گے۔ اور خیر یہ جو ہے ابو جہل ایک انتہائی برے اخلاق اور استہزاء کر کے یہ باتیں اب بتا رہے ہیں کہ دیکھو آج شام جو ہے ہم نے ایک جو پلاننگ بنائی ہے۔ بہرحال اس سازش کے نفاذ کے لیے آدھی رات کے بعد کا وقت انہوں نے مقرر کیا تھا کہ جب آدھی رات ہو جائے تو اس کے بعد جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا ہم محاصرہ کر لیں گے، اور اسی لیے یہ لوگ جو ہے جا کر گزار رہے تھے کہ جو ہے ہم سونے تو جب تک نہیں جائیں گے جس وقت تک آدھی رات ہو جائے۔ اب وقت مقرر کے یہ انتظار میں تھے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے کام پر غالب تھے، اور اس کے ہاتھ میں آسمان اور زمینوں کی بادشاہت ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جسے بچانا چاہتا ہے کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا، اور جسے پکڑنا چاہتا ہے پھر اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ رب العالمین نے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اب اس موقع پر وہ کام کیا جسے جو ہے پروردگار دو عالم نے یعنی یہ آیات نازل کی، اور اس آیات میں فرمایا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُونَكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرِجُوكَ يَمْكُرُونَ وَيَمْكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یعنی وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال دیں، باہر کر دیں، اور وہ لوگ جو ہے داؤ چل رہے تھے۔ اللہ رب العالمین بھی داؤ چل رہا تھا، اور اللہ رب العالمین کا داؤ جو ہے وہ سب سے اوپر ہے، وہ سب سے اوپر ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اپنا گھر چھوڑتے ہیں، چھوڑنے کے لیے اب قریش بھی اپنے پلان کے مطابق جو ہے وہ بھی اپنے تیاری میں تھے، انہوں نے بھی اپنے لوگ جوان جو ہے وہ جمع کیے تھے، اور اس نازک ترین لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ آپ رضی اللہ عنہ جو ہے میرے بستر پر لیٹ جاؤ، اور میری یہ سبز جو چادر ہے یعنی اس کو اوڑھ لو، اور تمہیں ان کے ہاتھوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی چادر اوڑھ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے بالکل سکون سے سو گئیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد جو امانتیں ان لوگوں کی ہیں وہ بھی آپ نے ان کو لوٹا کر اور پھر یعنی مدینہ طیبہ تشریف لانی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، اور مشرکین جو ہے یعنی اور مشرکین باہر پیرا لگا کے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں جو ہے کچھ یعنی مٹی اپنی مٹھی مبارک میں مٹی لے کے ان کے سروں پر ڈالی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہیں پکڑ لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دیکھ نہ سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ایک ایک کے سر پر خاک ڈالتے رہے، اور اس وقت یہ آیات جو ہے تلاوت فرما رہے تھے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یعنی ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا ہے اور وہ دیکھ نہیں رہے ہیں۔ اب اس موقع پر بھی جو ہے کوئی مشرک بچا نہیں جس کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی نہ ڈالی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے۔ ان کے مکان کی جو ہے ایک کھڑکی سے نکل کر یہ دونوں حضرات جو ہے رات ہی رات یمن کی طرف انہوں نے رخ کیا۔ اب چند مائل پر واقع جو ہے ثور نامی کے پہاڑ پر ایک غار میں جا پہنچے۔ اب ادھر جو ہے محاصرین جو ہے یہ بھی بیٹھ کے انتظار کر رہے تھے، اور اس سے پہلے کہ انہیں ناکامی یا نامرادی کا ان کا علم ہو گیا، ایک کوئی غیر شخص مطلب جو ان میں سے نہیں تھا اس کا وہاں سے گزر نہ ہوا، اور انہیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ جو ہے بیٹھ کر پوچھا کہ آپ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟
لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس آدمی نے ان سے کہا کہ آپ لوگ جو ہے ناکام اور نامراد ہوئے. خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ لوگوں کے پاس سے گزرے اور آپ لوگوں کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے اپنے کام کو چلے گئے، یعنی وہ نکل گئے یہاں سے. انہوں نے کہا بخدا ہم نے تو نہیں دیکھا انہیں، اور اس کے بعد اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ پڑے. لیکن پھر جب دروازے کی جانب انہوں نے جھانکا اور دیکھا علی رضی اللہ عنہ، کیونکہ ان کے کوئی ایسے بڑے وہ محلات تو تھے ہی نہیں، چھوٹے سے مطلب ایک کمرے کے گھر تھے اور چھوٹی سی جو ہے چاردیواری ہوتی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ نظر آئے. اب انہوں نے جب دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نظر آئے اور کہنے لگے کہ خدا کی قسم یہ محمد صلی اللہ، ان کو تو حضرت علی نظر آئے، وہ لیٹے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کہا یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، اور وہ چادر لے کے تو حضرت علی تھے. اب یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سوئے پڑے ہیں، اب ان کے اوپر جو ہے چادر بھی موجود ہے. چنانچہ یہ لوگ جو ہے صبح تک جو ہے وہیں ڈٹے رہے کہ نہیں جو ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں. اب جب صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر سے اٹھے، اور مشرکین کے تو جیسے کہتے ہیں نا کہ اردو کا محاورہ ہے کہ ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں، اور واقعی اس کو تو نہیں معلوم تھا کہ کس راستے سے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 27 سفر، اور یہ نبوت کی 14ویں سال، یعنی جو ابن اسحاق کے مطابق درمیانی رات اپنے مکان سے نکل کر جو ہے جان و مال کے سلسلے میں، یعنی سب سے پہلے قابل اعتماد ساتھی جو تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے. پھر وہاں پیچھے کھڑکی سے نکل کر یہ دونوں حضراتوں نے راہ لی تاکہ مکے سے جلد از جلد طلوع فجر سے پہلے یہ لوگ باہر نکل جائیں. اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو معلوم تھا کہ قریش کی جو ہے اب وہ پوری ٹائٹ تلاش میں نکلیں گے، اچھی طرح تلاش کریں، اور جس راستے پر ان کی نظر اٹھے گی سب سے پہلے تو وہ مدینہ طیبہ کا راستہ ہوگا، اس کی طرف ان کا رخ ہوگا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ راستہ اختیار کیا جو بالکل اس کے الٹ تھا، یعنی یمن جانے والے کا راستہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ اختیار کیا جو جنوب میں واقع تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے پر کوئی 5 مائل کا فاصلہ طے کیا آپ نے. پھر پہاڑ کے دامن میں پہنچے جو ثور کے نام سے معروف ہے، اور یہ نہایت بلندی کے اوپر ہے، مشکل سے چڑھائی بھی ہے. اب تو لوگوں نے چل کے اتنے واک ہوئے نا کہ راستہ بن گیا ہے، لیکن پہلے تو یہ بالکل پتھر ہی پتھر تھے. ابھی تو دیکھو، ابھی بھی جب لوگ آتے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں نا ہم لوگ وہاں کے لوگوں سے کہ اچھا اوپر آنے اور جانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، تو 3 آورز، جیسے کہ ہم جیسے کمزور لوگ اگر اوپر نیچے جائیں تو 3 آورز تو لگتے ہیں. اچھا، اب پہاڑ جو ہے ساور پر اوپر اس وقت تو یہ بالکل پتھر تھے، سخت پتریلی زمین، مطلب وہ پہاڑ تھے، اس پر کوئی راستہ نہیں تھا. تو یہاں پر چڑھنا جو تھا انتہائی مشکل تھا، کیونکہ پتھر بکثرت تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ اپنے پاؤں کے ٹوس پر چل رہے تھے، یعنی وہ جو پنجوں پہ چل رہے تھے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشان نہ بنے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے. اب بہرحال جو ہے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب وہاں دامن میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کہا کہ میرے جو ہے نا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کمر پہ اٹھا کے غار ثور پر جاتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اس وقت مسئلہ مجھے ہے وہ تو آپ کو بھی ہے، لیکن حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں نرم نازک مبارک پاؤں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کمر پر جو ہے اٹھا کر اور ان پتریلوں پر جو ہے دوڑتے ہوئے پہاڑ کے ایک چوٹی پر پہنچ گئے، یعنی غار کے پاس جا پہنچے.
تاریخ میں اس کو غار ثور کے نام سے معروف ہے۔ اب غار کے پاس پہنچ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو ہے کوئی ایسا جانور، کچھ خطرناک چیز نہ ہو، اگر خطرہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مجھے پیش آئے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہاں پر جو ہے اندر سب سے پہلے گئے، غار کو صاف کیا، اور ایک جانب جو ہے چند سوراخ تھے تو انہوں نے اپنا تہبند جو تھا وہ پھاڑ کے اور اس میں یعنی ان سوراخوں کے اندر اپنے اس کو بند کر دیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو 2 سوراخ بچے اس پہ اپنے پاؤں رکھ دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آغوش میں سر رکھ کر سو گئیں۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے ان کو پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا۔ اب وہ جو ہے نا دوبارہ سے اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے پاؤں ٹائٹ رکھا ہے، لیکن وہ چیز بار بار ڈسی جا رہا ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت کی شان دیکھیں کہ وہ ہل بھی نہیں رہے ہیں کہ میرے ہلنے سے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاگ نہ جائیں، لیکن وہ بار بار ڈسنے سے تکلیف اتنی ہوئی کہ اس کے آنکھوں سے جو ہے آنسو نکل آئیں درد سے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ٹپک گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی تو پوچھا کہ ابو بکر کیا ہوا ہے تمہیں؟ تو عرض کیا کہ میرے ماں باپ قربان ہوں آپ پر، یا رسول اللہ مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور تکلیف جاتی رہی۔ اب یہاں تک کہ دونوں حضرات نے 3 راتیں جو ہے یہ جمعے، ہفتے اور اتوار کی راتیں چھپ کر گزاری۔ اب اس دوران ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے جو تھے عبداللہ، وہ بھی یہاں رات کو وقت جو ہے آدھی رات کو آتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ یہ بڑے سوجھ بوجھ کے مالک تھے، یعنی بڑے فہم والے نوجوان تھے، اور پورے دن میں جو مکے کے جو حالات ہوتے تھے وہ ساری خبریں پہنچانے کے لیے آتے تھے، اور صبح ہونے سے پہلے جا کے جو ہے مکے میں پہنچتے، قریشیوں میں جا کے بیٹھ جاتے کہ جیسے کہ رات میں جو کچھ ہوا جو ہے یعنی ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب جو ہے اس رات جو ہے آپ دونوں کے خلاف اب جو سازش تھی، اور ان کو جو ہے جس کے لیے جو قریش تھے جنہوں نے سازش کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو غار کی تاریکی میں جو ہے غار ثور پہنچ گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو غلام تھے فہیرہ، وہ بکریاں چراتے تھے، اور جب رات کا ایک حصہ گزرتا تھا تو وہ اپنے بکریوں کو لے کے جاتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دودھ بھی پلاتے تھے، اور پھر اسی جگہ پر واپس اپنی بکریوں کو ہانک کر لے کے چلتے تھے کہ جو ہے عبداللہ بن ابی بکر جیسے رات کو آتے مکے کی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے، تاکہ ان کے قدموں کے نشان جو ہے بکریوں کے چلنے سے مٹ جائیں، تو فہیرہ جو ہے یہ کام کرتے تھے۔ اب قریش کا تو یہ حال تھا کہ جب منصوبہ قتل کی رات گزر گئی اور صبح یقینی طور پہ ان کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، اب ان پر تو گویا جیسے جنون طاری ہو گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا غصہ حضرت علی پر اتارا رضی اللہ عنہ پہ، آپ رضی اللہ عنہ کو گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے، اور ایک گڑی جو ہے زیر حراست میں بھی رکھا کہ ممکن ہے کہ ان دونوں کی کوئی خبر مل جائے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کچھ بھی حاصل نہ ہوا تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پر جو ہے ابو جہل بدبخت آیا، اور جو ہے اس وقت تو اس کی حالت پاگلوں جیسی تھی، آ کے اس نے دروازہ کٹکھٹایا۔ اسما بنت ابی بکر جو ہے دروازہ کھولو، اس نے اسے پوچھا کہ تمہارا ابا جان کہاں ہے؟ ابو بکر صدیق وہ کہ اس نے کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں، مجھے کچھ نہیں پتہ کہ وہ کہاں ہے، ابا جان کس جگہ ہے۔ تو جو ہے ابو جہل بدبخت نے جو ہے اسے خبیث آدمی تھا، یعنی بچی کے رخسار پر اتنے زور سے تپڑ مارا کہ اس کے کان کی بالی گر گئی۔ اب ابو جہل نے ایک ہنگامی اجلاس بلایا،
ہنگامی اجلاس بلایا کہ ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے ممکنہ جتنے وسائل ہے سارے کے سارے استعمال ہو. سب راستوں پہ جا کے لوگوں کو کھڑا کر دیا اور خود بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلاش میں نکلے، اور انہوں نے انعام رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، ان دونوں کو کوئی پکڑے مردہ یا زندہ 100 اونٹ کا انعام رکھا. یعنی 100 اونٹ کوئی معمولی چیز نہیں تھی. 100 اونٹ ایسے کہ اگر آج کوئی انعام رکھے کہ 100 مرسیڈیز کی گاڑیاں یا BMW کی جو گاڑیاں ہیں، یعنی وہ ایک بھی نہیں، 10 بھی نہیں، 100 مہنگی ترین گاڑیاں. اچھا جو ہے یعنی وہ 100 اونٹ کیا ہے ان کو نقد دیے جائیں گے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کوجی بھی تلاش کر لیے کہ وہ بھی جا کے جو ہے راستوں میں نکل جائیں تاکہ وہ پتہ لگائے. اس وقت عرب میں جو کوجی تھے یہ ایک جو ہے انتہائی مہارت لگتے تھے، مہارت تھی ان کے پاس کہ وہ قدموں کے نشان کے بارے میں بھی بتاتے تھے. اور اگر کہیں سے حملہ ہوا ہو تو یہ کوجی زمین پر کان لگا کر بتاتے تھے کہ کتنے لوگوں کی لشکر آ رہی ہے، وہ بھی اندازہ بتاتے تھے، اور کتنے اونٹ اور کتنے وہ آ رہے ہیں، ان میں یعنی ہارسز گھوڑے ہیں. اور ان کے جو ہے یہ ان چیزوں میں بڑے ماہر تھے. اس پہ وہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک آدمی کا اونٹ گم ہو گیا تھا. جب اونٹ اس کا گم ہو گیا تھا، وہ اپنا اونٹ تلاش کر رہا تھا، تو 3 بھائی تھے جو اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے. ایک اس کو ملا، اسے پوچھا کہ تم نے میرا اونٹ دیکھا نہیں ہے، گم ہو گیا. اس نے کہا کہ نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا. کیا تمہارا اونٹ جو ہے لنگڑا تھا؟ اس نے کہا ہاں وہی جو لنگڑا اونٹ تھا میرا. اس نے کہا نہیں، میں نے نہیں دیکھا ہے. اچھا آگے گیا، اس کو دوسرا ملا، اسے پوچھا کہ کیا تم نے میرا اونٹ دیکھا ہے؟ تو آدمی نے کہا کہ کہیں تمہارا اونٹ جو تھا اندھا تو نہیں تھا؟ تو وہ آدمی نے کہا ہاں بالکل وہی جو اندھا تھا وہی میرا اونٹ تھا. نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا ہے. اب تیسرا ملا، تیسرے سے اس نے پوچھا کہ میرا اونٹ گما ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ ہو، تو کیا تمہارے اونٹ کو سکن ڈیزیزز تھے؟ تو آدمی نے کہا ہاں ایگزیکٹلی وہی، میرے اونٹ کو جو ہے سکن ڈیزیزز بھی تھی، اس کو جو ہے سکن کے اوپر بیماری تھی. تو اب اس نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا ہے. یہ آدمی تو شک میں پڑ گیا. اس نے کہا کہ واہ بھائی، تم تینوں نے میرے اونٹ کے صحیح نشانی بھی بتا دیے، اور اوپر سے کہہ رہے ہو کہ میرے اونٹ کا جو ہے تم لوگوں نے میرے اونٹ کو دیکھا بھی نہیں ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا. تینوں، وہ ایک نے کہا کہ جس نے کہا کہ اندھا ہے، اس نے کہا کہ دیکھو تمہارا اونٹ جو ہے وہ ایک سائڈ سے اس نے گھاس کھائی ہے، تو جب میں نے دیکھا کہ ایک سائڈ سے گھاس کھائی ہے اور دوسری سائڈ سے جو ہے گھاس اسی طرح ہے، تو میں نے اندازہ لگایا کہ یہ اندھا ہے. تو دوسرے نے کہا کہ اس کے قدم دیکھو کہ 3 قدم صحیح ہے، جو چوتھی مطلب اس کا جو پاؤں ہے وہ قدم اس کی صحیح جگہ پر نہیں ہے، تو میں نے اندازہ لگایا کہ یہ لنگڑا بھی ہے. اور تیسرا کہتا ہے کہ جتنے بھی درختوں کو میں نے یعنی درختوں کے اوپر میں نے نظر ڈالی، وہ جس درخت سے گزرا ہے، یعنی وہاں کھڑا ہو کے اپنے آپ کو کجلی کرنے کے لیے، خارج کرنے کے لیے ان درختوں سے دیکھو جس طرح سے وہ جیسے کہ وہ لکڑی وغیرہ سے اندازہ لگایا میں نے کہ اس کو سکن کی بھی بیماری. یعنی مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ ایسے باتوں میں بڑے ماہر تھے. اب تلاش کرنے والے جو ہے غار کے دہانے پر بھی پہنچے، اور اللہ جو ہے وہ اپنے کام پر غالب ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب میں غار میں تھا، میں سر اٹھا کر دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں. اب میں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیچے کر کے ہمیں دیکھ لے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر خاموش رہو. 2 ہیں، ہم 2 ہیں، تیسرا یعنی وہ 2 ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ اے ابو بکر جو ہے، ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ ایک معجزہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے اپنے نبی کو جو یعنی عطا فرمایا کہ تلاش کرنے والے جو تھے وہ تلاش کیے، غار میں بھی نظر نہیں آئے. اور غار کے سامنے سے جب یہ گئے، امیہ گیا تھا. امیہ جو ہے یہ غار کے سامنے سے گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مکڑی سے جالا بنانے کو کہا.
تو مکڑی نے پورے غار پر جو ہے جالا بنا دیا. اب جب امیہ آیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو وہی غار ہے, اس پہ پہلے بھی جالا تھا, وہ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صاف کیا تھا کہ بڑے یعنی بہت ہی پرانا جالا ہے اس غار کے اوپر, تو لہٰذا کوئی اندر گیا ہی نہیں ہے. اگر کوئی اندر جاتا تو ڈیفینیٹلی یہ جالا جو ہے اس وقت یہاں پر نہ ہوتا. تو لوگوں سے کہا کہ غار کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے, جبکہ وہ پرانا جالا ابھی تک اس غار پر موجود ہے, اور یہ لوگ اس طرح سے واپس چلے گئے. تو الحمدللہ رب العالمین ہماری جو آج کی کلاس ہے اس کو جو ہے یہاں پر میں اختتام کرتی ہوں. باذن اللہ ہماری جو اگلی کلاس ہے وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے یعنی غار سے نکلنا اور آگے مدینہ طیبہ کی طرف سفر کرنا اس پر ہوگا. تو اس وقت تک کے لیے انشاءاللہ اجازت چاہتی ہوں, پھر اگلی کلاس میں آپ سب سے ملاقات بھی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على